अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट की बात करेंगे। सबसे पहले मार्केट के नंबर्स आज हम कह सकते हैं आफ्टर गैजेटेड हॉलीडे कल के दिन के बाद आज के दिन हमने देखा कि मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। हम कह सकते हैं अमिड एक डिक्लाइनिंग नोट देखा जा रहा था लास्ट वीक, लेकिन इस वीक के अंदर एक रिकवरी मोड देखा गया और फिर उसके 2 ट्रेडिंग सेशंस के बाद एक दिन के ऑफ के बाद आज जब 4th ट्रेडिंग सेशन है तो इसके अंदर मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग भी देखी गई। एक हम कह सकते हैं इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन भी है, बट साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि रोल ओवर वीक है और इसके अंदर थोड़ा सा अगर डिक्लाइनिंग नोट हो जाता है या एक कंसोलिडेशन प्रोसेस मार्केट का होता है तो इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। 1,10,000 पे मार्केट नज़र आती है और ये एक सपोर्ट लेवल भी है और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि मार्केट में कंसिस्टेंसी मौजूद है, यानी कि इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, प्रॉफिट टेकिंग भी हो रही है, साथ साथ जो म्यूचुअल्स की रीबैलेंसिंग है वो देखने में आ रही है। डिटेल डिस्कशन करेंगे। 100 इंडेक्स देखते चलते हैं, आज की पोजीशन क्या रही, आज के नंबर्स क्या हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। आज के 100 इंडेक्स परफॉर्मेंस देखते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस में सबसे पहले ओपन हुई मार्केट 1,12,414.8 के लेवल पर आज जो है मार्केट का आगाज हुआ। हायर साइड मार्केट की 1,12,480.6, lower was 1,09,858.88 एंड फाइनली क्लोजर रहा 1,10,432.32 का, यानी कि 1,991.48 का डिक्लाइन इन अ सिंगल डे देखा गया। कल के ट्रेडिंग सेशन के बाद हम कह सकते हैं कि जो है फ्राइडे का जब दिन क्लोज होगा उसके बाद मार्केट के अंदर जो सिचुएशन आएगी, यानी कि मंडे से जब नया आगाज़ होगा तो मार्केट के नंबर्स मज़ीद बेहतर होंगे और हम देख सकेंगे कि मार्केट के अंदर जो ट्रेंड है वो क्या विटनेस किया जा रहा है। एनुअल ईयर भी एंड हो रहा है नेक्स्ट वीक के अंदर, तो होपफुली मार्केट का जो आगाज़ होगा वो पॉजिटिव जेस्चर होगा, क्योंकि हिस्टोरिकली ऐसा देखा जाता है कि ओवरऑल एनुअल यानी कि जब न्यू ईयर्स आते हैं या न्यू ईयर हो रहा होता है तो उस वक्त मार्केट के नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं। हम देखेंगे कि क्या होता है नेक्स्ट वीक में। मार्केट के हवाले से बात करने के बाद इकोनॉमी के कुछ नंबर्स हैं जो शेयर करना ज़रूरी है। हमने फाइनेंस मिनिस्टर साहब की प्रेस ब्रीफिंग देखी है, हमने ये देखा कि उनके साथ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब भी मौजूद थे, FBR चेयरमैन भी मौजूद थे और उनका ये कहना था कि टैक्स रिफॉर्म्स, टैक्स डिजिटाइजेशन या हम कह सकते हैं ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ख़त्म करना ज़रूरी है, टैक्स डिजिटाइजेशन करना ज़रूरी है और रिफॉर्म्स के हवाले से ये भी कहा गया कि रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ पॉलिसीज़ नेसेसरी है। टैक्स टू GDP 3 ईयर्स के बाद तकरीबन 13.5% होगा और इसमें हम कह सकते हैं कि बड़ी खुशाइन बात होगी, क्योंकि किसी भी मुल्क का टैक्स जो है वो बढ़ता है या टैक्स कलेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो ऑटोमेटिकली तमाम मसाइल हल हो जाते हैं। तो डिटेल डिस्कशन करेंगे आज, साथ साथ टैक्स बिल जो कि हमने देखा कि नेशनल असेंबली में पेश किया गया और उसके बाद उसमें रिफॉर्म्स जो है ऑलरेडी उसमें फुलफिल किए गए, अमेंडमेंट्स भी कुछ कंप्लीट हुई, कंक्लूड हुई और उसके बाद जो अब मेथडोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम आगे देखेंगे कि टैक्स का निज़ाम या टैक्स कलेक्शन का जो एक बुनियादी हम कह रहे थे कि निज़ाम है उसको बेहतर होना चाहिए तो बेहतरी की तरफ आते हुए दिखाई देगा। और साथ साथ हम न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से बात करेंगे। नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यूरोपियन मार्केट्स के हवाले से भी हैं और साथ साथ हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं। NLC एंड DP वर्ल्ड की जानिब से कुछ एक हम कह सकते हैं कि एक शिपिंग सर्विस है वो कराची से चिटागंग तक स्टार्ट कर दी गई है। इससे एक्सपोर्ट के नंबर्स बहुत जो है वो अमेजिंगली इम्प्रूव होंगे और एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन होगा, सेंट्रल एशिया तक भी होगा और ये चीज़ें जो है वो आने वाले दिनों में हमारे लिए जब हम ईयर एंड कर रहे होते हैं फिस्कल ईयर तो उस वक्त हम जब नंबर्स गेन में जाएंगे तो हमें देखने में सामने आएंगे कि वाकई हमारी जो फैक्ट्स हैं या नंबर्स हैं वो ऑटोमेटिकली एविडेंटली हमें सामने वाज़े तौर पर दिखाई देंगे। मज़ीद भी डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में एक एक्सक्लूसिव पैनल मौजूद है, हमारे साथ स्काइप पे भी गेस्ट मौजूद हैं। सो हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान शौकत साहब, आप बिजनेसमैन भी हैं और प्रेसिडेंट हैं रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। और मजहर नासिर साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप पे, आप बिजनेसमैन भी हैं और एनालिस्ट भी हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मजहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सो मैं उस्मान साहब से सबसे पहले पूछना चाहूँगी, उस्मान साहब आप क्या समझते हैं, एक तो हमने इस पूरे साल के अंदर थोड़ा सा इकोनॉमिक रिवाइवल से लेके यानी कि जनवरी टू दिसंबर हमने चीज़ें बहुत पैसिव चेंज देखा। हमने जनवरी में देखा कि एक हम कह सकते हैं डॉलर के हवाले से रुपी जो पैरिटी चल रही थी वो रुपी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हुआ, एप्रिसिएशन देखी गई। फिर ऑनवर्ड्स फरवरी में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई, फिर मार्च, इस तरीके से पॉलिसीज़ का तसलसल, फिर इकोनॉमिक रिवाइवल, फिर हम एक्सपोर्ट के नंबर्स को इंक्रीज़ होते हुए देख रहे हैं। यानी बैक टू बैक हमने अब एक अनस्टॉपेबल हमने चीज़ें देखी हैं। क्या लगता है आपको इस पूरे साल को समराइज़ करें अगर, क्योंकि ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वीक तो अब एनुअल ईयर ही ख़त्म हो रहा है।
کیا کہیں گے؟ تھینک یو نتاشا, آلویز اے پلیجر ٹو بی آن یور شو. بالکل یہ سال ایک بہت پازیٹیو ایئر تھا فار دی اکانومی, فار دا کنٹری, فار پولیٹیکل اسٹیبلٹی. یہ تمام چیزیں ہم نے ہوتے دیکھیں اور اٹ واز اے ویری پازیٹیو ایئر ناٹ اونلی فار دا I would say the political environment as well as the business environment as well, کہ کچھ اسٹیبلٹی کے ہمیں آثار نظر آئے اور ان اسٹیبلٹی کے آثاروں کی وجہ سے now we are seeing the results as well. ماشاء اللہ اسٹاک مارکیٹ از گوئنگ ٹو کلوز ایٹ آلموسٹ 115,000 کے فگرز کے قریب وہ جا چکی ہے, ایور ہائیسٹ. سو اٹ سیمس کہ وہ ریکڈز بھی بریک ہو گئے, ہمارے ریمیٹنسز کے ریکڈز بھی بریک ہوئے, ایکسپورٹ نمبرز آر گیٹنگ بیٹر. اب یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو ایک پالیسیز کی کلیئرٹی جو آئی اور ایک کنٹینیوٹی تھی اس کا نتیجہ تھا. آئی ایم ایف جیسے ہوا وچ وی ور ایکسپیکٹنگ, آئی ایم ایف کا ہمیشہ فرسٹ ایئر اسٹیبلٹی لاتا ہے اور وہ آیا. اس سال ہم نے اسٹیبلٹی دیکھی اور اب جو میں کہتا ہوں ملین ڈالر کویسچن ہے وہ ہے کہ از دس سسٹینیبل, کہ کیا ہم اس کو سسٹین کر پائیں گے. اینڈ آئی بلیو یہ سسٹین کرے گا. اس کی وجہ سب سے بڑی یہی ہے کہ اس وقت جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں. وی آر سینگ کہ آل دیز فگرز آر گیٹنگ بیٹر. لیکن بار بار ایک سوال یہ آتا ہے کہ جناب انڈیکیٹرز تو بہت بہتر ہیں لیکن مے بی ابھی ان کے سمراٹ نیچے تک نہیں پہنچے, اینڈ ٹو دا کامن مین مے بی دے ہیو ناٹ گون. تو ہم چیمبرز میں بھی جب بیٹھتے ہیں تو یہی بات کی جاتی ہے کہ جناب اسٹاک مارکیٹ تو بہت رائز کر رہی ہے, انڈیکیٹرز تو بہت اچھے آ رہے ہیں, لیکن اگر آپ نیچے دیکھیں تو شاید ابھی اس طرح سے فرق نہیں پڑا. اس کی وجہ بھی نتاشا یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں آل دیز انڈیکیٹرز آر فارورڈ لکنگ, یہ آپ کو آنے والے وقت کا بتا رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آج یہ موجود ہے, دس از واٹس گوئنگ ٹو ہیپن. تو اب انویسٹرز ہیں جو اوور آل سینٹیمنٹ ہے بزنس کا وہ پازیٹیو ہے. وی بلیو کہ اب آپ کی انڈسٹریلائزیشن سٹارٹ ہوگی. ہم ہمیشہ سے یہی کہتے ہیں کہ انڈسٹریلائزیشن از دی سولوشن ٹو یور پرابلمس. جب تک آپ انڈسٹریلائزیشن نہیں کریں گے اپنے ملک کی, اور جو ہم نے قیام آف SIFC بھی دیکھا وہ بھی انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل تھا, وہ بھی انڈسٹریلائزیشن کے لیے ہی بنے ہیں, چاہے وہ باہر سے ہو چاہے وہ ڈومیسٹک ہو. اب ان کا مینڈیٹ بھی بڑھتا جا رہا ہے. تو جب تک وہ نہیں ہوگا آپ کے امپلائمنٹ نمبرز, آپ کے ایکسپورٹ نمبرز, آپ کے زر مبادلہ, ان چیزوں میں فرق نہیں پڑے گا, اور وہ اب ہوگا. کائبور ہز کم ڈاؤن, یو نو کائبور انٹرسٹ ریٹ ایک بہت بڑی ٹریگر ہوتا ہے فار بزنس. آپ کو پتہ ہے کہ لاٹ آف بزنسز رن آن لیوریج ڈیٹ, تو اس کا ایک بہت بڑا کاسٹ تھی. کاسٹ آف ڈیٹ واز ویری ہائی لاسٹ یو نو ایئر اور ٹو. تو اب وہ ہماری نیچے آئے گی. تو وی فیل کہ the investments are going to increase, industrialization is going to go on. تو امید ہے کہ یہ جو سال اسٹیبلٹی کا تھا یہ کیری کرے گا اور آگے بھی ہم اس کو ایک اسٹیبل وے میں پروسیڈ کرتے دیکھیں گے اکانومی کو. رائٹ, آپ نے صحیح فرمایا عثمان صاحب. میں مظہر ناصر صاحب سے پوچھنا چاہوں گی, ٹیکس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور ریسنٹ پاس میں ہم نے ٹیکس ریفارمز دیکھے, نیشنل اسمبلی میں بھی یہ بل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکسیپٹ بھی ہوا, اور اس میں جو ریفارمز کی بات کی گئی یا ری اسٹرکچرنگ کی بات کی گئی اس کو بھی تھوڑا سا انہانس کیا گیا. کیا لگتا ہے مظہر صاحب آپ کو, جو ٹیکس ٹو GDP 13.5% کا ٹارگٹ رکھا جا رہا ہے آفٹر 3 ایئرس ہم دیکھیں گے, یہ تو کتنا کامیاب ہم ہو پائیں گے اور کتنا انسینٹیفائی ہم کر پائیں گے ان لوگوں کو, خاص کر جو کہ آلریڈی ٹیکس پیئر ہیں, آلریڈی سیلریڈ کلاس ہیں, اسکویز ہو رہے ہیں. کیا آپ کا ٹیک ہے اس پہ؟ نتاشا, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ we'll have to break this into 2 areas. ایک تو وہ ہے کہ آپ کا جو ٹارگٹ ہے اچیومنٹ کے لیے وہ ڈپینڈ کرے گا آن دی پوزیشن آف دی کنٹری ایٹ دا مومنٹ ان ٹرمز آف بزنس. تو جو ہم نے دیکھا کہ آپ کے انٹرسٹ ریٹس گر رہے ہیں, آپ کا انفلیشن کے فگرز مزید کم ہوئے ہیں, لیکن ریئل کور انٹرسٹ ابھی بھی 8% پہ ہے. سو دی انکلکیشن ٹورڈز دی اینڈ کنزیومر, جیسے عثمان صاحب نے کہا کہ لوور لیول پہ جب یہ آئے گا اور انڈسٹریلائزیشن ہوگی اور اس انڈسٹریلائزیشن کی جنریشن آف ویلتھ کے اندر ٹیکسیشن آئے گی, تو آئی ایم شیور اف دس ڈائریکشن ریمینز دا وے اٹ از اینڈ دا گورنمنٹ اینڈ دی مانیٹری پالیسی اور کمی کی طرف جاتی ہے, ناٹ ایٹ اے سلور اینڈ. آبویسلی ہم اکنامک بوم بسٹ کو بھی لے کے چلتے ہیں کہ ایک طرف آپ کا انٹرسٹ ریٹ گر رہا ہے, ایک طرف جو ہے آپ کا روپی ریویلیویشن کی طرف جا رہا ہے, لیکن مجھے امید نہیں ہے کہ اس کو منسٹری آف فائنانس زیادہ گرائے گی, ریویلیو کرے گی. ادروائز ایک اور CAD کا ایشو یا ایک اور انفلیشنری امپیکٹ آ سکتا ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے انٹرسٹ ریٹس کو مزید جتنا کم کر سکتی ہے سلو ایک اسٹڈی کرتی رہے. جس ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں اگر یہ ڈائریکشن رہے گی تو میں سمجھتا ہوں یہ فگرز اچیو ہو سکتے ہیں. جو فائنانس منسٹر کی پریس کانفرنس میں انہوں نے ڈیجیٹائزیشن کی بات کی ہے, یہ ونس اگین وہی بات ہے جو ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ جتنا آپ اس کو ٹرانسپیرنٹ کریں گے اور جتنا آپ اس کو ڈاکیومنٹائز کریں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہوگا. تو اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ کس
کنڈیشن میں ڈیجیٹائزیشن کی طرف آتے ہیں، کیونکہ آپ کا پورا ملک جو ہے وہ اگر آپ 5-6 بڑے شہروں کو نکال دیں تو رورل اور اربن بریک کے اندر آ جاتا ہے، اور وہاں یہ کس طرح کیا جائے گا، کس سٹیج میں کیا جائے گا. as long as there's a consistency in policy in the next 3 years کہ آپ کس طرح لے کے چلتے ہیں. کوئی بھی چینج جو ہے وہ ایک مہینے کے لیے یا ایک سال میں رزلٹ نہیں دیتا، لیکن ایک ڈائریکشن آپ کو ملتی ہے، اور اگر وہ ڈائریکشن کنسسٹنٹ رہے اور اس کے اندر جتنے آپ کے ٹیکس پیئرز ہیں ایگزسٹنگ اور جو نہیں ہیں، اگر ان کو یہ کمفرٹ ہو کہ ان کو تنگ نہیں کیا جائے گا، ان کو کوئی نوٹسز اور ہراسمنٹ نہیں ہوگی، تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی بھی انسان ہے جو اس رجیم کی طرف نہیں آئے گا اور کھل کے آسانی سے اس رجیم میں آتے ہوئے اپنی ٹیکس کی ذمہ داری پوری کرے گا. ٹیکس پیئرز کا جو فیئر ہے اس کو بھی ختم کرنا ضروری ہے، اور اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، لیکن ابھی ہم دیکھتے چلتے ہیں رپورٹ جو کہ یورین کی، جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے حوالے سے ہے، اور ساتھ ساتھ وہ مارکیٹ ہمارے لیے جو کہ ہمیں کیپچر کرنی ہے، اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پروڈکٹس ہیں ابھی تک ہم ان کو بھی ڈائیورسیفائی نہیں کیا ہے، یعنی کہ ابھی ہینڈ فل پروڈکٹس ہیں جن کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. تو کیا کیا چیزیں ہیں رپورٹ میں دیکھتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، مزید ڈسکشن کرتے ہیں. پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان جی ایس پی پلس جنرلائز سسٹم آف پریفرنسز پلس کے تحت تجارتی تعلقات نے گزشتہ دہائی میں نمایاں ترقی کی ہے. یہ تجارتی سہولت پاکستان کو 2014 میں ملی، جس کے بعد یورپی منڈیوں تک پاکستانی مصنوعات کی رسائی میں اضافہ ہوا. جی ایس پی پلس کی سہولت حاصل ہونے کے باعث پاکستان کی ایسی 2/3 مصنوعات جن پر درآمدی ڈیوٹی لگنی ہوتی ہے، ان کے لیے یورپی ممالک میں ڈیوٹی 0 ہے. وزارت تجارت کے مطابق جی ایس پی پلس کے آغاز سے یورپی یونین کو پاکستانی برآمدات میں 65% اضافہ ہوا، جبکہ یورپی یونین سے درآمدات میں 44% اضافہ دیکھا گیا. مالی سال 2023 کے دوران یورپی یونین کے 27 رکن ممالک کو پاکستان کی برآمدات 8.18 ارب ڈالر رہیں، جو گزشتہ مالی سال 8.56 ارب ڈالر تھی. پاکستان کی یورپی یونین کو برآمد کی جانے والی اہم مصنوعات میں ٹیکسٹائل سر فہرست ہے، جو مجموعی برآمدات کا تقریباً 80% حصہ بنتی ہے. اس کے علاوہ چمڑے کی مصنوعات، چاول، کھیلوں کا سامان خصوصاً فٹ بال، جراحی کے آلات، جوتے، پلاسٹک، معدنیات، مشینری، قالین، کٹلری، کیمیکلز، ربڑ اور دوا سازی کی اشیاء بھی برآمد کی جاتی ہیں. یورپی یونین سے پاکستان کی درآمدات میں مشینری، ٹرانسپورٹ کا سامان، کیمیکلز اور دیگر صنعتی مصنوعات شامل ہیں. جی ایس پی پلس کی موجودہ میعاد دسمبر 2023 میں ختم ہونے سے پہلے 2027 تک توسیع دی جا چکی ہے. جی ایس پی پلس گزشتہ 10 سال کے دوران معاشی لحاظ سے انتہائی مثبت اور مفید رہا ہے، کیونکہ اس نے یورپی یونین کو پاکستان کی برآمدات میں 108% اضافہ کرنے میں مدد کی ہے، جبکہ اس پروگرام سے یورپی یونین کی درآمدات میں بھی 40% اضافہ ہوا ہے. پاکستان کی 28% برآمدات یورپی یونین کی مارکیٹ میں جاتی ہیں، جس میں مزید اضافے کی گنجائش موجود ہے، تاکہ جی ایس پی پلس کے بہتر استعمال کے ذریعے پاکستان کی برآمدات کو مزید فروغ دیا جا سکے. جی آپ نے رپورٹ دیکھی، اور رپورٹ کے اندر بھی یہ واضح طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس سے ہم کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. میں عثمان شوکت صاحب سے پوچھنا چاہوں گی. عثمان صاحب، ہمارے پاس جو آپشنس موجود ہیں، یعنی کہ جو ہم کہہ سکتے ہیں کنونشنل وہی ہماری پروڈکٹس ہیں جن کو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اور آلدو ہمارے جو یوٹیلیٹیز بلز ہیں، یعنی کہ ہم تھوڑا سا الیکٹریسٹی ٹیرف کے حوالے سے بات کریں تو وہ کافی ہائر سائڈ پہ. جی ایس پی پلس اسٹیٹس سے ہم ٹیکسٹائل کے اندر تھوڑا سا مینج کر پاتے ہیں اپنے کہتے ہیں نا پروفٹ کو، لیکن پھر بھی ہمیں وہ فائدے نہیں ہو رہے، وہ پرکس نہیں حاصل ہو رہے جو کہ ہونے چاہیے. جی، اور یہی جی ایس پی پلس ایک میں تو بلیسنگ اس کو ہم کہتے ہیں، اینڈ وی آر ناٹ اس کو کیپٹلائز نہیں کر رہے پوری طرح سے. ایک تو اس میں کئی سیکٹرز ہیں، ہم نے صرف ٹیکسٹائل کو فوکس کیا ہوا ہے، بٹ دی ادر سیکٹرز آر مسنگ. جس طرح ابھی آپ کی رپورٹ میں بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ دوا سازی کی بات ہو رہی ہے، کیمیکل انڈسٹری کی بات ہو رہی ہے. یہ سیکٹرز کو اب بہت جلدی آنا پڑے گا آگے، اور ساتھ ایک باسکٹ آف سیکٹرز کو ہمیں بنانا پڑے گا. تو کیا فارماسیوٹیکل ابھی ہم ایکسپورٹ نہیں کر رہے، یا کتنی کر رہے ہیں؟ لیس دین $300 million از دی نمبر اپروکسیمیٹلی. اور اگر ہم ہمسائے ملکوں کی بات کرتے ہیں تو 25 سے 30 بلین جو ٹوٹل ہمارا ہجوم ہے، ان کی صرف فارماسیوٹیکل ایکسپورٹ ہے. تو یو کین سی دا پوٹینشیل.
تو اب پوٹینشیل کے لیے کچھ ظاہر ہرڈلز ہیں, ایکسیس ٹو مارکیٹس ہیں, اب اس طرف جایا جا رہا ہے, بٹ پوائنٹ از کہ وی ہیو ٹو ڈائیورسفائی دیز سیکٹرز. اب ہم اور نان کنونشنل سیکٹرز کی طرف جائیں. اگین جی ایس پی پلس کا ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے. اگین آپ کی بات بالکل ٹھیک کہ ہماری انرجی کاسٹ بہت ہائی ہے, یوٹیلیٹی کاسٹ بہت ہائی ہے. اچھا, اگر دیکھا جائے کہ ریجن کے اندر ہی تو بنگلہ دیش از آلسو ایکسپورٹنگ دی ٹیکسٹائل انڈسٹریز, ٹیکسٹائل پروڈکٹس, تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ تو بیسیکلی ہمارے پاس یہ پورا صحرا ہے کہ ہم نے ہماری پروڈکٹ دی یا ہم اس کو پراپرلی کر پا رہے تھے, تو ایسا کیوں ہے کہ یہ مارکیٹس ہم کب کیپچر کریں گے, یا وہ مارکیٹ جو ان کے پاس چلے گئی ہیں, انفیکٹ اگر انڈیا بھی اس میں کر رہا ہے تو وہ چیزیں ہم کیسے واپس لے سکتے ہیں, اور اس اسٹیٹس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو آپ نے پروڈکٹس کی بات کی, تو کیسے ہم اپنی مارکیٹس کو بڑھا سکتے ہیں؟ جی, سب سے پہلے تو دیکھیں ہم نے یہ جو آپ نے بات کی بنگلہ دیش کی, اس میں تو سب سے بڑا ایشو ہمیں یہ آیا کہ ہمارا کافی سارا ٹیکسٹائل وہاں موو ہوا اور کچھ اور انڈسٹریز بھی موو ہوئی. اس کی بیسک وجہ جو تھی وہ ہماری انرجی کاسٹ تھی. آپ کو یاد ہوگا جب آج سے کئی سال پہلے ہمارے یہاں پہ انرجی اویلیبل ہی نہیں تھی, اب تو خیر وی آر ان دی ایکسیس انرجی سچویشن, اس وقت ہمارا انرجی کا ایک بہت بڑا شارٹ فال تھا اور اس شارٹ فال کو پورا نہیں کیا جا رہا تھا, اور آہستہ آہستہ وہ پورا ہوا. اس اسنا میں کافی ساری انڈسٹری وہاں گئی, لیکن پھر اویلیبلٹی آف یوٹیلیٹیز ایک بات تھی, پھر کاسٹ آف یوٹیلیٹیز. آج بھی ہم بات یہ کرتے ہیں کہ ریجن میں ہمارے یہاں سب سے مہنگی کاسٹ آف یوٹیلیٹی ہے, جس پہ ہم یہ ظاہر ہے آج کل یہ جو آئی پی پیز کا معاملہ اٹھا ہوا ہے اور جو باقی ہم ٹیرف پہ کام کر رہی ہے منسٹری آف واٹر اینڈ پاور, وہ اسی کو دیکھ رہی ہے کہ ہاؤ کین وی برنگ ڈاؤن دی کاسٹ آف الیکٹریسٹی اینڈ یوٹیلیٹیز. وہ ہمیں ابھی بھی ان ایفیشینٹ بناتی ہے. ہم اب ریجن میں دیکھیں وی آر ہائی, تو جی ایس پی نکال لیں تو یو رائٹ کہ وہ ہمیں اتنی زیادہ ادھر سے سپورٹ نہیں ہے, بٹ وی آر ہوپ فل کہ اب جو گورنمنٹ نے ماشاء اللہ کافی سارے اسٹیپس لیے ہیں, جس میں آف کورس پاور کو نیچے لایا جا رہا ہے, آلٹرنیٹیو پاور سورسز آر کمنگ ان. بڑی تیزی سے ہم نے دیکھا کہ سولر اینڈ ناؤ ونڈ پاور از ٹیکنگ اوور لاٹ آف دا انڈسٹری. ہماری کافی زیادہ انفیکٹ ٹیکسٹائل کی بات کی جائے تو ونڈ پہ شفٹ کرتا جا رہا ہے. جی, سولر تو کافی عرصے سے ہو رہا تھا, بٹ دین ونڈ از ایون اے چیپر سورس آف آلٹرنیٹیو انرجی. اچھا عثمان صاحب, بیفور گوئنگ آن انادر پروڈکٹس, میں چاہتی ہوں کہ آپ صرف فارماسیوٹیکل کے حوالے سے مجھے تھوڑی سی کلیئرٹی دے دیں. کیا ایف ڈی اے ریکوائرمنٹ جو یورپین یونین کنٹریز ہیں ان میں بھی ہوتی ہے ہماری پروڈکٹس کے اوپر؟ جی جی, بیسکلی یہی وجہ ہے کہ جو ایف ڈی اے ہے, جو فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن ہے, وہ یو ایس کی آپ کہہ لیں منسٹری آف ہیلتھ ہے, اور وہ ان کا سب سے دنیا کا اسٹرنجنٹ یا سب سے ٹف ادارہ مانا جاتا ہے. تو اسی طرح یورپ کی یو کے میں چلے جائیں تو ایم ایچ آر اے ہے, اسی طرح ان کے اور ادارے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کے, لیکن ایف ڈی اے کو آپ کہہ لیں ایک معیار سمجھا جاتا ہے دنیا میں. تو اگر آپ کے پاس ایف ڈی اے اپروو چیز ہے تو پھر وہ آپ جائے گی, پھر دنیا میں کئی جگہ پہ آپ جا سکتے ہیں, اینڈ یو آر الاؤڈ ٹو ایکسپورٹ جسٹ بیکاز آف ایف ڈی اے اپروولس. لیکن ہمارے پاس ایف ڈی اے اپروولس نہیں ہیں, ہماری کسی بھی کمپنی کے پاس نہیں. تو یورپین مارکیٹس میں یہ اس کی ریکوائرمنٹ کمپلسری ہے یا نہیں ہے؟ جی جی, ڈیفینیٹلی آپ کی جی وہ رجسٹریشنز ریگولیٹری ریکوائرمنٹس بیسکلی ان اداروں نے آ کے آپ کے اداروں کو انسپیکٹ کرنا ہے, آپ کی دوا سازی کے ادارے دیکھنے ہیں کہ وہ کس کوالٹی کے معیار پہ ہیں, پھر ایک چیز سرٹیفکیٹ ہوتا ہے. کیوں نہیں ہے اور کب ہوگا یہ کوسچن مارک ہے, یا یہ ریزالو ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیں, میں تو چونکہ سیکٹر سے بلانگ کرتا ہوں, ہر جگہ لابی کرتا ہوں اس حوالے سے. ایون ابھی ریسنٹلی یو ایس کے کچھ ڈیلیگیٹس کے ساتھ ہماری بات ہوئی تو ہم نے کہا کہ آپ اکثر کہتے ہیں کہ وی نیڈ ٹو موو فرام ریلیشن شپ, تو ہم کہتے ہیں کہ ایڈ سے ٹریڈ پہ لائیں ریلیشن شپ کو, تو اٹ آلویز نیڈس ٹو بی ٹریڈ بیس. تو ٹریڈ بیس میں یہ ہوگا کہ آپ ایف ڈی اپروو پلانٹس دیں, تو اس میں آئی تھنک تھوڑا سا ہماری ایمبیسیز کو بھی تھوڑے لابی کرنے کی ضرورت ہے. آئی بلیو جو ٹریڈ کاؤنسلرز ہیں ہمارے سٹنگ ان دا فارن مشنز, دے نیڈ ٹو بی ایکٹیویٹڈ مور. ہم تو اپنی آواز اٹھاتے ہیں, بٹ اس میں تھوڑی سی ٹیکنیکل سپورٹ بھی چاہیے. اٹس ناٹ دیٹ ایزی. آپ کی اپلفٹنگ ہے, ملینز آف ڈالرز آر ریکوائرڈ ٹو بی اپلفٹڈ ٹو اپلفٹ دا کرنٹ اسٹیٹس آف یور فیسلٹیز. جب تک آپ وہ اپلفٹ نہیں کریں گے, آپ ایکسپورٹ امریکہ یورپ نہیں کر پائیں گے. لیکن ان کی صرف نو ہاؤ کے لیے آپ کو کنسلٹنٹس باہر سے لانے پڑتے ہیں. تو ہم کم از کم یہ کہتے ہیں گورنمنٹ سے کہ کافی پروگرامز ہیں گورنمنٹ کے. ابھی ہم اس دن تھے, ایک احسن اقبال صاحب نے بڑا اچھا ایک انیشیٹو لیا نیشنل پروڈکٹیوٹی آرگنائزیشن این پی او کے انڈر, اور وہ ہے ہی پروڈکٹیوٹی کو بڑھانے کے لیے. تو اس میں ہم نے باقاعدہ پروپوزل دیا فارماسیوٹیکل سے کہ ایف ڈی اے اپروولس کے لیے کنسلٹنٹس کو لایا جائے تاکہ ہماری انڈسٹری اپلفٹ ہو. ایگزیکٹلی اپلفٹ ہونی چاہیے. بہت اچھا کام کر رہی ہے فارماسیوٹیکل انڈسٹری. میں مظہر صاحب سے پوچھنا چاہوں گی, مظہر صاحب اور کون سی انڈسٹریز ہیں یا کون سے سیکٹرز ہیں جن کو ہم تھوڑا سا اپلفٹ کر سکتے ہیں ٹو یورپین مارکیٹ, اور خاص کر ہمارے پاس اتنا پوٹینشیل ہے, ہماری اتنی زیادہ ایس ایم ای گروتھ ہم دیکھ رہے ہیں. اس سال کے اندر ہی ہم نے دیکھا کہ تقریباً 50% جو ایس ایم ای کافی عرصے سے ڈسکریج ہو رہے تھے, وہ اس سال کے اندر نیولی سامنے آئے ہیں. تو کیسا لگتا ہے, اور یورپین مارکیٹس کے لیے خاص کر جو ایکسپورٹ ہے, ایکسپورٹ سیکٹر, اس کو بڑھانا ہے؟ دیکھیں, ایکسپورٹ کے لیے جب آپ بات کرتے ہیں اور جی ایس پی پلس کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے جو سب سے بڑا سیکٹر آتا ہے وہ ٹیکسٹائلز کا آتا ہے.
हम हमेशा, और मैं आपसे जब भी प्रोग्राम में आता हूँ, एक स्वॉट एनालिसिस की बात करता हूँ कि हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ्स क्या हैं और वीकनेसेस क्या हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि हमने जीएसपी प्लस के अंदर 108% का इजाफा तो देखा, लेकिन जो हमारे पास अगले 3 साल रह गए हैं उसके अंदर भी आप 100% बढ़ा सकते हैं, और उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह होगी, और वो होगी वैल्यूडेशन। जब आपकी यूटिलिटी कॉस्ट बढ़ जाती है, जब आपकी गैस और बिजली महंगी है जो इस वक्त है, तो आपसे वैल्यू एडिशन के थ्रू ही कंपेरेटिव रह सकते हैं। और वो वैल्यू एडिशन जो है, हमने एक सर्टेन लिमिट तक टेक्सटाइल्स में देखी है, लेकिन जैसे फिर आपके पास बुरहान आता है इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने का, तो उसके अंदर एकदम से जी। आप देखते हैं कि रिट्रेंचमेंट होती है। इसी के साथ साथ अगर आप दूसरी इंडस्ट्रीज की बात करती हैं जो यूरोप के अंदर ज्यादा कंपेरेटिव होंगी, तो अगेन इट हैज टू बी डन फ्रॉम योर एडवांटेज, कि आपके पास ऐसी क्या चीजें हैं जिसके पास इतना पोटेंशियल है। वो आपके पास एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट दुनिया भर में रहती है, यूरोप में भी रहती है। अगर उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हम उस इंडस्ट्री को प्रेजर्वेटिव्स या उनकी वैल्यू एडिशन की तरफ जाएं, तो हम उस एग्रीकल्चर को, जो हमारा एक स्टेपल क्या कहते हैं, एक ग्राउंड है पाकिस्तान के लिए, उसको हम एक्सपोर्ट में बढ़ा सकते हैं। आपके सामने रीसेंट एग्जांपल जो है वो राइस का है, कि राइस है लिटरली डबल्ड इटसेल्फ। तो इसको हम और मजीद बेहतर कर सकते हैं, ब्रांडिंग कर सकते हैं, क्वालिटीज की तरफ जा सकते हैं। मैं आपको हमेशा मिल्क की बात करता हूँ, लेकिन अगर जीएसपी प्लस की बात करते हैं, तो जो जो एरिया स्पेसिफाइड हैं जिसके अंदर आप बढ़ा सकते हैं, उसके अंदर सबसे ज्यादा तो हमें अपनी ही टेक्सटाइल की वैल्यू एडिशन में जाना पड़ेगा, और उसके साथ साथ जो प्रोडक्ट्स अलाउड हैं उसकी वैल्यू एडिशन के अंदर मजीद जाना पड़ेगा, जैसे मैंने आपसे फूड स्टॉक्स की बात की है। राइट, आपने सही फरमाया। मैं 100 इंडेक्स के हवाले से बात करना चाहूँगी, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ओवर कॉल मौजूद हैं अफरोज साहब। आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। वालेकुम अस्सलाम। अफरोज साहब, क्या कहेंगे इस वीक के अंदर थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि थोड़ा एक डिक्लाइनिंग नोट भी देखा गया। हम ये भी देख रहे हैं कि आगे न्यू ईयर्स भी आ रहे हैं, रोल ओवर वीक भी चल रहा है, तो क्या सिचुएशन है मार्केट में और इन्वेस्टर्स को क्या कहेंगे आप? देखिए, रोल ओवर वीक की वजह से तो लेवरेज कुछ ज़्यादा हो गया था। वो मैं समझता हूँ कि अब सक्सेसफुली हो गया है। सिर्फ एक दिन बाकी है, टुमारो। और मैं समझता हूँ कि जो यू नो यंग इन्वेस्टर्स और जो पॉजिटिव है, बुलिश है मार्केट के लिए, तो वो दोबारा उसको रोल ओवर इन्होंने किया है। दिसंबर के सौदे उन्होंने सेल करके जनवरी के सौदे खरीद लिए हैं, क्योंकि जनवरी में देखें अर्निंग सीजन शुरू हो जाएगा। और अर्निंग सीजन में दो बड़े सेक्टर है जिनकी जड़ जो दिसंबर होता है, उनकी अर्निंग के अनाउंसमेंट शुरू हो जाएंगे, बैंकिंग सेक्टर और फर्टिलाइजर सेक्टर। दो सेक्टर का वेटेज जो है 50% से ज्यादा है केसी 100 इंडेक्स में। तो मैं ये समझता हूँ कि ये नया साल जो है ये बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। और अगर बहुत ही ज्यादा वीक प्लेयर्स होंगे तो वो शायद उनको एग्जिट करना पड़े। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि ये मार्केट में बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, बिकॉज इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अगर आप देखें वो सारे जो है बेहतरी की तरफ है। तो सर, जो मार्जिन फाइनेंसिंग कर रहे हैं उनको क्या एडवाइस करेंगे आप इस मार्केट के अंदर, क्या करें वो? देखिए, वो तो जिसकी जितनी कैपेसिटी है उसी हिसाब से करें। जब आपकी कैपेसिटी आपकी जितनी नहीं होती उससे ज़्यादा अगर लेवरेज लेते हैं तो वो फिर जो है उसमें तो वन हैज टू सी कि भाई आप लेवरेज जितना आपको उसका जो इंटरेस्ट देना पड़ता है वो देने की आपकी ताकत है। अदरवाइज वो ओवर लेवरेज हो जाएगा तो फिर उसके लिए भी सही नहीं है। तो मार्केट डिटर्मिंग इंटरेस्ट रेट है, उसी के लेवरेज लें, उससे ज़्यादा नहीं लें। बैंकिंग इंटरेस्ट रेट तो काफ़ी नीचे आ गए हैं, तो उसका कुछ प्रीमियम होता है, लेकिन उससे ज़्यादा ना लें कि अगर 50% बैंक में लोन मिल रहा है इंटरेस्ट जो है तो आप 30% पे लेके और इन्वेस्ट करें। तो आई थिंक जो हाई इंटरेस्ट रेट पे ले रहे हैं उनको चाहिए अपनी पोजिशन को जो ट्रेन करें, और 20% से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं देना चाहिए जब इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है। राइट। अच्छा
अफरोज साहब, वन लास्ट क्वेश्चन, आप ये बताइएगा कि कौन से सेक्टर्स हैं जो डोमिनेंट नजर आएंगे, और जब न्यू इन्वेस्टर्स आ रहे हैं तो उनको कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, ये इनको अगेन अर्निंग्स और डिविडेंड बहुत ही स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अब काफी सेक्टर जो है वो बढ़ गए हैं, वो उनको उस सेक्टर में जो अगर बैंकिंग सेक्टर है तो जो बैंक का भी इतने नहीं बढ़े, या फर्टिलाइजर सेक्टर है तो कौन से फर्टिलाइजर कंपनी जो इतने नहीं बढ़ी, वो ऑयल सेक्टर है तो ऑयल में भी इनको देखना होगा, सेक्टर है तो ये सेक्टर में से अब इनको बहुत ही स्टडी करना होगा कि कौन से स्टॉक्स है जिसमें अर्निंग तो काफी बढ़ी है लेकिन प्राइस अभी तक इतनी नहीं बढ़ी जितनी अर्निंग बढ़ी है, तो बहुत ही सिलेक्टिव उनको पोजीशंस लेनी होगी। राइट। और नॉन फाइलर्स के लिए और खासकर टैक्सेशन के जो हम कह सकते हैं बिल आया है, उसके हवाले से आपकी क्या एडवाइस होगी मार्केट के लिए? देखिए, जो नॉन फाइलर स्टेटस, वो फाइलर नॉन फाइलर का सवाल कर रहे हैं और एलिजिबल और इनएलिजिबल की बात कर रहे हैं, लेकिन जो स्मॉल इन्वेस्टर्स उसमें बिल में ये भी लिखा हुआ है कि जो एक कोई लिमिट होगी। देखिए, स्मॉल इन्वेस्टर से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है जब स्मॉल इन्वेस्टर्स कहते हैं, बाकी स्मॉल इन्वेस्टर्स के अलावा तो सारा जो है वो रिटर्न फाइल करें, उसके लिए कोई इशू नहीं है। स्मॉल इन्वेस्टर को भी जो एक लिमिट दी जाएगी कि भाई इतना आपका स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे 5 लाख है या 10 लाख है, होता है जो भी लिमिट है, तो वो उनका जितना इन्वेस्टमेंट होता है वो कोई इशू मुझे तो नजर नहीं आ रहा है होगा। राइट। अफरोज साहब, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी डिटेल एनालिसिस स्टॉक मार्केट के हवाले से आपने दिया। मैं उस्मान शौकत साहब से ही पूछना, फिर मैं मजहर नासिर के पास जो है वो एनालिसिस के लिए जाऊँगी। उस्मान साहब, टैक्स के ही हवाले से बात कर रहे हैं, और टैक्स जो ये बिल पेश किया गया इन द नेशनल असेंबली, और उसके बाद जो है वो सेक्टर्स वाइज कुछ इश्यूज सामने भी पहले ही हमें बजट के बाद सामने आते रहे, खासकर कंस्ट्रक्शन साइट वो हैप्पी नहीं नज़र आ रहे थे। अभी भी उनका ये जो है वो हम कह सकते हैं कि उनकी एक प्ली है कि हमें जो है वो थोड़ा सा लीनियंसी दी जाए, उनको थोड़ा सा जो है वो 7E 7F और इसके हवाले से, और जो इलाका वाइज एक डिस्ट्रीब्यूशन है उसके हवाले से कुछ जो है वो इशू सॉर्ट आउट किए जाए। तो उसके बारे में आप क्या समझते हैं? और दूसरा ये कि टैक्स तो देना सबकी, हम कह सकते हैं ना, राइट तो सबको याद रहते हैं, ड्यूटी नहीं याद रहती, सबकी ड्यूटी है। नहीं, बिल्कुल। और आई थिंक ये कल्चर, टैक्स कल्चर, हमें अब इसको फ़रोग देने की ज़रूरत है। यू आर राइट इन सेइंग कि हमारे यहाँ थोड़ा सा जो टैक्स को है वो एक नेगेटिव फिनोमेना लिया जाता है, लेकिन वी हैव टू रियलाइज़ कि जब हम अमेरिका यूरोप की बात करते हैं और इन ममालिक की तरफ हम जाना चाहते हैं, हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हम डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हैं, तो आप ये देखिए कि उनके रोबस्ट टैक्स सिस्टम्स हैं। देयर गवर्नमेंट्स हैव वेरी रोबस्ट टैक्स सिस्टम्स, दे आर एबल टू कलेक्ट टैक्सेस, और वही टैक्सेस से फिर वो आवाम पे स्पेंड करते हैं। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि जब आप गवर्नमेंट पे तनकीद करते हैं कि गवर्नमेंट ने हमें यानी फैसिलिटीज़ का फुकदान है या व्हाटएवर, इंफ्रास्ट्रक्चर ये नहीं वो नहीं, तो फिर अगर ताजिर दो स्कीम देते हैं तो उसमें क्यों नहीं इनरोल होते? तो और फिर जो ट्रेडर्स हैं खासकर, जो कि हम कह सकते हैं कि होलसेल जो ज़्यादातर हैं होलसेलर्स, उनके हवाले से भी कुछ सामने आया था कि उनके भी कुछ, हम कह रहे हैं कि रिफॉर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू हो रहे हैं टैक्स के हवाले से, लेकिन वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे। तो ऐसे तो फिर ब्लैकमेलिंग भी नहीं होनी चाहिए ना। देखिए, सबसे पहली बात, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा तो मेंबर बनने के लिए ही टैक्स रिटर्न एक रिक्वायरमेंट है, तो हमारा तो कोई भी मेंबर लेकिन तमाम बिजनेस कम्युनिटी तो चेंबर से ताल्लुक नहीं रखती ना। और हम उन्हीं को, हमने बल्कि एक प्रपोजल भी दी है एफबीआर को कि अगर आप चेंबर्स ऑफ कॉमर्स को एक्टिवेट करेंगे इन द टैक्स सिस्टम, सो देयर इज अ बिगर चांस कि वी आर एबल टू ब्रिंग पीपल इन द फोल्ड। वजह उसकी ये है कि हम लोगों में बैठे हुए हैं। एक सोसाइटी में आपकी एक स्टैंडिंग होती है जिसका शायद गवर्नमेंट से तो छुपा लेते हैं, एफबीआर से छुपा लेते हैं, गलत बयानी भी कर लेते हैं, लेकिन एक अपने जब सिस्टम या आप अपने इको सिस्टम में होते हैं तो सबको पता होता है। तो देयर आर टिप्स जो हमने एफबीआर को दी हैं फ्रॉम रावलपिंडी चेंबर एंड अदर चेंबर्स एज वेल, कि आप उसमें अगर हमें शामिल करें। देखिए, आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी औरंगजेब साहब की, मिनिस्टर साहब की, एंड वी सॉ द टॉक ऑन द टैक्स सिस्टम, तो उसमें उन्होंने टॉप 5% की बात की है। उन्होंने कहा जी वी विल फोकस ऑन द टॉप 5% ऑफ पाकिस्तान, कि जहाँ वेल्थ की डिस्पैरिटी सबसे ज़्यादा है, कि हम यही कहते हैं कि हमारे मुल्क में द रिच गेट्स रिचर एंड द पुअर गेट्स पुअरर। अनफॉर्चुनेटली होता भी है। तो एफबीआर के पास ये फैसिलिटी कह लें या ये राइट्स भी हैं
کہ وہ بینک اکاؤنٹس کے تھرو بھی جو ہے وہ اب دیکھ سکتے ہیں, اور نان فائلرز کو کافی ڈسکریج کیا گیا ہے کہ اب وہ اتنی ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے, کار نہیں لے سکتے اگر نیو کار لینی ہے, اور 1 کروڑ سے زیادہ پلاٹ نہیں لے سکتے اس مالیت کا, یا 1 ملین سے زیادہ ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے. میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ ٹرم نان فائلر ہونی ہی نہیں چاہیے. یہ ٹرم کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے کچھ کرنا تھا اور آپ نہیں کر رہے تو آپ کو وہ ٹرم دے دی جائے, تو سب کو وہ کرنا ہے. ایوری بڈی شوڈ بی اے فائلر اور دین دے آر اے ڈیفالٹر. میں تو ان کو ڈیفالٹر کہوں گا. تو اب سب کو اس طرف آنا ہے. ٹیکس کے فولڈ میں 5% کی جو بات ہوئی وہ ضرور ہے, لیکن آئی تھنک دیکھیں آپ نے تاجر دوست اسکیم کی بات کی, اور جو ٹیکس کی کئی چیزیں فیل ہو جاتی ہیں وہ میں فیل کرتا ہوں جب اسٹیک ہولڈر کے ساتھ نہیں بات کی جاتی. یہ بات غلط ہے کہ تاجر برادری ٹیکس نہیں دینا چاہتی, وہ دینا چاہتی ہے, کیونکہ دیکھیں ہر کسی کو پتہ ہے کہ آگے ٹیکس نیٹ ڈیجیٹلائزیشن آف اکانومی ہو رہی ہے, آپ نہیں رہ سکتے اس کے بغیر, اور آپ کی بھی گروتھ رک جاتی ہے. آفٹر وائل اگر آپ ٹیکس پیئر نہیں ہیں تو آپ سے کوئی بڑا بینک کام نہیں کرتا, کوئی انٹرنیشنل ادارہ آپ کے ساتھ ایکسپورٹ ہی نہیں کرتا. دے آل وانٹ یور ٹیکس ریٹرنس. تو الٹیمیٹلی لوگ جا رہے ہیں, لیکن اسٹیک ہولڈرس کو ذرا انگیج کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. اور وہ جو آج ایک بات ہوئی بڑی امپورٹنٹ کہ جو ہم ریگولیٹر اور جو ٹیکس پیئر اور ٹیکس کلیکٹر ہے اس کے درمیان ایک وال کھڑی کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ انٹریکشن کم ہو, جس سے بھی آئی بلیو معاملات بہتر ہوں گے, بیکاز جو کرپشن کا ایلیمنٹ ہے وہ کافی حد تک اس سے ریڈیوس ہوگا ڈیجیٹائزیشن کے حوالے سے. رائٹ, مظہر ناصر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی, ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیش لیس اکانومی کی بھی بات ہو رہی ہے, لیکن اس میں بہت اٹ ٹیکس a lot of time. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیش لیس اکانومی کتنا زیادہ ہمارے لیے ایک بینیفیشری ثابت ہو سکتی ہے؟ ساتھ ساتھ ہم بات کریں ہیومن انوالومنٹ کم ہو جاتی ہے تو بھی ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے, اور ٹیکس کلچر پریویل ہونا چاہیے, تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے میں اس پہ وہی کہوں گا جو ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ یہ ساری چیزیں بہت اچھی ہیں. آپ کیش لیس بھی ہو سکتے ہیں, آپ کریڈٹ کارڈ سسٹمز کو اور مزید فعال بنا سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آج آپ ایزی پیسہ اور ڈیجیٹائزیشن کی طرف ہیں تو وہ ٹرانسپیرنسیز اینڈ ڈاکیومنٹیشنز آ جائیں گی. جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو دور کرنے کی. گورنمنٹ کو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کتنے ہی لوگ ہیں, دیکھیں جو 5% کی بات ہو رہی ہے وہ لیگلی بھی بہت ساؤنڈ ہے اور ٹیکنیکلی بھی بہت ساؤنڈ ہے, لیکن جو عام عوام کی آپ بات کرتے ہیں تو ہر آدمی ڈرتا ہے کہ میں نے ابھی ٹیکس میں اپنے آپ کو داخل کیا, میرے پاس نوٹسز آ جائیں گے اور میرے پاس لوگ آ جائیں گے رشوت کا بازار گرم کرنے کے لیے اور ہراسمنٹ کے لیے. اس ایریا کو آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا. اس کے لیے بہتر سہولیات لے کر آنی پڑیں گی. اس کے لیے آپ فکس ٹیکس سسٹمز کو لے کر آئیں, یا منیمم ٹیکس رجیم کے اندر ان علاقوں میں جہاں پہ بالکل ٹیکس دیا ہی نہیں جاتا. آپ 0 سے 100 پہ نہیں جا سکتے, لیکن آپ 0 سے 10 پہ آ سکتے ہیں, اور جو 10 پہ پروو کر سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی تنگ نہیں کیا جائے گا. تو میں نہیں سمجھتا ایک سرٹن والیوم کے بعد لوگ اس ٹیکس سسٹم کے اندر آنا شروع ہو جائیں گے. جو لوگ آج ٹیکس دے رہے ہیں اسی کو آپ زیادہ پریشرائز کر رہے ہیں, اسی کو آپ زیادہ پیس رہے ہیں. میں سمجھتا صاحب ہوں نے تو یہ کہا ہے نا کہ اب سیلریڈ کلاس کو مزید اسکویز نہیں کیا جا سکتا, اب ٹیکس پیئرز کو بڑھنا ہوگا. تو 13%, 13.5% کا ٹارگیٹ آفٹر 3 ایئرز رکھا گیا ہے کہ یہ 3 سال کے بعد جو ہے ہمیں دیکھیں گے کہ یہ اتنے ہو چکے ہیں ٹیکس پیئر. تو یہ کافی مشکل ٹاسک لگتا ہے آپ کو, یا گورنمنٹ ابھی جس طریقے سے پالیسیز دے رہی ہے مجھے یہ اچیو کر مشکل لے نہیں گی؟ لگتا. مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ اچیویبل ٹاسک ہے. دیکھنا یہ ہوگا کہ واٹ از دی وہیکل دے یوز ٹو اچیو دس ٹاسک. آپ اس کو کس طرح لے کے چلتے ہیں, اس کا امپلیمنٹیشن سٹیج کیا ہے. آپ نے اس ابیلٹی کو بھی دیکھنا ہے, آپ نے اس امپلیمنٹیشن کو بھی دیکھنا ہے, اور اس پروسیس کو بھی دیکھنا ہے کس کے ذریعے آپ 13 پہ جا سکتے ہیں. نتھنگ از امپاسبل, یہ اچیویبل ہے, لیکن آپ نے ایک کام نہیں کرنا, آپ نے 2-3 کام کرنے. آپ لوگوں کو یہ 100% پروف کر کے دکھائیں گے کہ آپ کے سسٹم کے اندر کوئی ہراسمنٹ نہیں ہے, کوئی رشوت کا بازار نہیں ہے, کوئی نوٹسز نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کو وہ سہولیات دینی ہے کہ آپ یہ نان فائلر کی رجیم, نان فائلر تو آپ سٹیٹس دے رہے ہیں, اس کو لیگل سٹیٹس دے رہے ہیں کہ آپ نان فائلر ہیں, اس کو آپ 1 کروڑ کا گھر لینے کی لیکن مظہر وہ صاحب دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, فورن سے تو اس آبسلیٹ نہیں فیز کر میں سکتے نا, اگر ہم ایسے ہی آبسلیٹ کر میں دیں اسی گے کی تو پھر بات تو کر رہا ہوں ایشوز کہ ڈیولپ ہو جائیں گے. آپ نے 1 کروڑ پہ لے آئے ہیں, بالکل صحیح کیا ہے, آگے جا کر اس کو مزید کم کر دیں گے. مقصد وہی ہے کہ آپ آہستہ آہستہ نان فائلر سے فائلر کی طرف آئیں, لیکن آنے کے لیے اسٹیبلٹی اینڈ کنسسٹنسی آف پالیسیز از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. آپ کے پاس ٹیکسیشن کے 3 سال کے 5 سال کے فورکاسٹ ہونے چاہیے, اور وہ اس وقت تک نہیں بنیں گے جب تک آپ اپنی انڈسٹریل پالیسیز کی فورکاسٹ 5 سال کی نہیں کریں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس بات پہ اگری کریں
کہ جو بھی انڈسٹریلائزیشن پالیسی ہے اس کے اندر کنٹینیوٹی اینڈ کنسسٹنسی رہے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو انڈسٹری لگائیں اور 2 سال کے بعد رائٹ. اس کے اندر چینجز آ جائیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا نان فائلر کا جو سفر ہے ہم کہہ سکتے ہیں اسے فائلر کی طرف لے کے آنا, اس کے لیے بھی کچھ چیزیں آسان کرنی پڑیں گی, ایسا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ نان فائلر ہے اس کو فیئر بھی ہے کہ وہ فائلر بنے گا تو اس کے ساتھ یہ ایشوز ہوں گے, پھر اتنے عرصے سے وہ فائلر کیوں نہیں تھا یہ کوسچنس کے بھی آنسر دینا, پھر اس کے بعد اس کو وہ کمپنسیٹ کرنا, تو کیا اس سفر کو آسان کرنے کے لیے گورنمنٹ کچھ کریں گی یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسے سسٹم کے پراپر ایک تھرو پراپر چینل چلنا ہی ہوگا؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس کو اگین آپ بریک کر سکتے ہیں 2 قسم کے لوگوں میں. ایک نان فائلر وہ ہیں جو چھوٹے طبقے میں میسو ہیں اور ڈرتے ہیں, اور ایک وہ ہیں جو کمپلسری نان فائلرز ہیں جو سب کچھ سمجھتے ہیں اور ٹیکس سسٹم کو ایویڈ کرتے ہیں. وہ جو ٹیکس سسٹم کو ایویڈ کرتے ہیں ان کو تو اس طرف لانا پڑے گا کیونکہ وہ اس لیول پہ ہیں کہ ان کو لایا جائے. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہوں, آپ کے پاس گھر ہو, وہ گورنمنٹ کے پاس سارا ڈیٹا موجود ہے, ایسی بات نہیں ہے. گورنمنٹ کو معلوم ہے کہ کون ٹیکس پیئر نہیں ہے, کون نان فائلر ہے اور اس کے پاس کیا ایسٹس ہیں. ہماری اپنی ملاقات بھی ہوئی ہے FBR کے چیئرمین صاحب کے ساتھ اور یہ باتیں ہم نے بڑی کھلے عام کی ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس وقت آپ نان ٹیکس پیئر کے لیے یا نان فائلر کے لیے جو آپ یہ سہولیات آپ نے دی ہیں کم کر کے, یہ بالکل صحیح ڈائریکشن ہے تاکہ آگے جا کر آپ اس کو مزید سکویز کریں گے. اس دوران آپ جو میجورٹی لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں ان کو ایز آف ڈوئنگ بزنس, نو ہراسمنٹ, نو سیکورٹی کی طرف لے کر آئیں گے تاکہ ان کو تنگ نہیں کیا جائے. دیکھیں جب کاروبار فلرش کرے گا تو پروفٹ بنے گا, جب پروفٹ بنے گا تو ٹیکسیشن ہونی چاہیے. رائٹ. میں عثمان صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اب نان فائلر کے لیے جو راستہ آسان کرنا کہ وہ بن جائے, پھر اس کو آف کورس جو کوشچن میں نے مظہر صاحب سے پوچھا کہ ان کو آنسرز بھی نہ دینے پڑیں اور وہ فائلر بھی ایزیلی بن جائیں, ان کے لیے ایزی ویز ہوں, تو اس میں پھر فائلرز کا کیا قصور کہ وہ بولیں گے ہم عرصے سے فائلر بنے ہوئے ہیں اور اب نان فائلرز کے لیے ایک ایزی وے آؤٹس ہے؟ جی ہاں, میں بالکل ایگری کرتا ہوں مظہر صاحب کی بات سے کہ آپ کا ٹیکس نیٹ ایک نہ بڑھنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو سوری ٹو سے ہراسمنٹ ٹیکٹکس فائلرز کے ساتھ ہوتے ہیں تو نان فائلر جو باہر سسٹم کے بیٹھا ہے وہ جب دیکھتا ہے اس کو تو وہ کہتا ہے کہ اگر ٹیکس سسٹم کے اندر جو بیٹھا ہے اس کے ساتھ یہ ہے. اب نان فائلرز کے ساتھ جب ہوگا یہ پراپرلی تمام چیزیں جو بھی ایشوز یہ ہوں گے, تو میں اسی سے ٹائی اپ کر رہا ہوں کہ دیکھیں جو فائلر ہے آپ کا یہ الگ بحث ہے کہ جی وہ صحیح فائل کر رہا ہے نہیں, کم از کم آپ کے سسٹم میں تو ہے نا. چلیں اگر وہ 20 روپے ٹیکس دینا تھا 2 روپے تو دے رہا ہے, سسٹم میں تو بیٹھا ہے. اگر آپ اس کے ساتھ ایک میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ٹیکس سسٹم کو فروغ دینے کے لیے آپ کو ٹیکس پیئر کو رسپیکٹ دینی پڑے گی. جو کرنٹ آپ کا ٹیکس پیئر ہے آپ کی وہی بات کہ اگر وہ کہے گا کہ جی میرے لیے کیا بینیفٹ ہے, اس کے لیے بینیفٹ ہونا چاہیے ایٹ ڈفرینٹ لیولس. ان کو پرائرٹی ملنی چاہیے. ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا ایک ٹیکس بلیک کارڈ کی بات ہوئی تھی کہ جی ٹیکس پیئرز ول گیٹ اے بلیک کارڈ جس سے ان کو پرائرٹی سروسز ایٹ ایئرپورٹس, ایٹ بینکس, ایٹ ایسا ہونا چاہیے یا ایئرپورٹ پہ کوئی ایسی نہیں, کیو ہونی چاہیے یو ان دی امیگریشن کیو اینڈ یو ہیو اے ٹیکس کارڈ, تو اگر ٹیکس پیئر امیگریشن میں سب سے پہلے آگے جائے گا ہی اور شی ول فیل پراؤڈ آف دیٹ فیکٹ کہ مجھے اکنالج کر رہی ہے گورنمنٹ ایٹ سم لیول یا ایٹ اینی ادر گورنمنٹ لیول. آپ کہیں اور گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں جائیں اور شی شوز دا کارڈ اور ان کو اگر پرائرٹی دی جائے کہ جناب آپ ٹیکس پیئر ہیں آپ آگے آئیں. تو یہ ایک زمانے میں مجھے یاد ہے بات بھی ہوئی تھی, یہ جب مشرف صاحب کا ٹائم تھا, ریممبر عبداللہ یوسف صاحب اس وقت ہوتے تھے چیئرمین FBR, تو انہوں نے ایک اسکیم کی بات بھی کی تھی. تو وہی والی بات کہ آپ ایگزسٹنگ والے کو رسپیکٹ دیں, اس کو اکنالج کریں, تو پھر نیا ٹیکس پیئر بھی آئے گا اور وہ بھی خوش رہے گا. رائٹ. عثمان صاحب ابھی ہم مزید بھی بات کریں گے لیکن ہم کموڈیٹیز اور فوریکس کے اپڈیٹس دیکھتے چلتے ہیں. آج کی مارکیٹ کے کیا نمبرز ہیں, لیٹس ہیو اے لک آن اسکرین. ہمارے پاس موجود ہیں گولڈ کی پر تولہ پرائز 2,72,467 روپیز, گولڈ پر 10 گرام 2,33,845 روپیز, انٹرنیشنل گولڈ ریٹ پر آز $2,616.09, آئل WTI پر بیرل $70.49, آئل برنٹ کروڈ پر بیرل $73.97. آپ دیکھ رہے ہیں آئل پرائسز میں تھوڑا سا ایک اضافہ دیکھا جا رہا ہے انٹرنیشنلی بھی, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ گولڈ پرائسز جو ہے وہ بھی تھوڑا سا اپ سائڈ ہے. نیکسٹلی کرنسیز اپڈیٹس. یورو سب سے پہلے بائنگ رہی 288.94, سیلنگ واز 289.45. UK پاؤنڈ بائنگ رہی 348.55, سیلنگ واز 349.18. US ڈالر بائنگ رہی 277.95, سیلنگ واز 278.45. چائنیز یوان بائنگ رہی 38.18, سیلنگ واز 38.25.
नेक्स्टली जीसीसी करेंसी अपडेट्स हमारे पास मौजूद हैं। सबसे पहले सऊदी रियाल बाइंग रही 74 रुपीज़, सेलिंग वो 74.13। यूएई दिरहम बाइंग रही 76.15, सेलिंग वो 76.29। ओमानी रियाल बाइंग रही 720 रुपीज़, सेलिंग वो 721.24। एंड लास्टली कुवैत दिनार बाइंग रही 902.27, सेलिंग वो 903.89। ये थे फॉरेक्स और कमोडिटीज़ के अपडेट्स आज की मार्केट में। थैंक यू सो मच उस्मान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, तशरीफ़ लाए यहाँ पर, और मज़हर नासिर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में शिरकत की। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। आज के दिन हमने टैक्स कलेक्शन के हवाले से एक डिटेल डिस्कशन की। होपफुली अब जो टैक्स के टारगेट्स रखे गए हैं आफ्टर 3 इयर्स हम उसे कंपाइल कर पाएँ। इजाज़त दीजिए।